اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ بھائی کلام آخر وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع له تحقيقا أو ما استعمل فيه اللفظ سواء كان بدع اللفظ بإزائه اور وضع اللفظ وضع اللفظ بھی ٹھیک ہے جی وضع اللفظ بإزائه تحقيقا أو تعبيلا فعلى الأول لا يصح عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكسر المعنى وعلى الثاني يدخل نحو أسماء الإشارة على مذهب المصنف في متكسر المعنى ويخرج عن أفراد متحد المعنى فلا حاجة في إخراجها إلى التقييد بقوله بدعا قوله انتصاب او بلا تھے بھائی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر ذرا متن دیکھا جائے میرے بچوں اگر لفظ مفرد کا معنی ایک ہو تو پھر اس میں وضع تشخص ہے تو وہ علم ہے وضع تشخص نہیں ہے بلکہ وہ معنی کلی ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں کیا متواتی اور مشکک وہ افراد کے اعتبار سے سنیں اچھا جی ایک سوال ہے شارع اس کو چھیڑتا ہے توجہ کرے اجے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سوال سمجھنے سے پہلے نا ایک گل اے سمجھو کہ لفظ کا استعمال اپنے معنی موصولہ میں ہو تو یہ حقیقت ہے غیر میں ہو تو یہ مجاز ہے حقیقت مجاز میں موصولہ حقیقی ایک ہی ہوتا ہے حقیقت اور مجاز میں موصولہ حقیقی ایک ہی ہوتا کہ دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پکی گل ٹھیک ہے چلو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک ضمائر اور اسماء اشارہ ان کی وضع عام ہے استعمال خاص ہے ان کی یعنی وضع ہے معنی کلی کے لیے اور استعمال سنیوں گل اے شاباش استعمال کن میں جزیات میں اب یہاں اشارے کہتا ہے یہاں ایک کلام ہے دوسری یعنی سوال ہے یعنی سوال ہے اشارے کہتا ہے سوال یہ ہے مولوی جی کہ یہ جو متن میں آیا ہے نتحد معنی ہو کیا ہے یہ جو آیا ہے کہ نتحد معنی ہو اس تقسیم میں معنی سے مراد موصولہ تحقیقاً ہے یا موصولہ مستعمل فی ہے خواہ وہ موصولہ حقیقی ہو یا تعویلی ہو یعنی مجازی ہو کیا مراد لیتے ہو جیڑے پاسے چلو گے اگو ٹول پلازا ہے کی آکھے جی شارع کہتا ہے کہ مصنف الہرامہ نے فرمایا اتحد معنی کہ اگر اس کا معنی ایک ہے اگر اس کا معنی ایک ہے تو پھر اس میں وضع تشخص ہے تو وہ کیا ہے علم ہے تو اب سوال ہے کہ مراد معنی کے معنی سے کیا مراد ہے کہ معنی موصولہ حقیقی مراد ہے یا معنی مستعمل بھئی کہ لفظ جس میں مستعمل ہوتا ہے وہ معنی ایک ہے خواہ وہ موصولہ حقیقی ہو یا مجازی ہو پھر ایک بار یاد اشارے کہتا ہے کہ معنی سے مراد اس تقسیم میں یا موصولہ حقیقی ہے یا وہ ہے کہ جس میں لفظ کا استعمال ہے خواہ وہ حقیقی ہو کیونکہ لفظ موصولہ حقیقی تک ہو گیا استعمال میں تو دو ہو سکتے ہیں نا کبھی حقیقی میں کبھی غیر میں حقیقی میں ہے تو حقیقت ہو گیا غیر میں ہے تو مجاز ہو گیا سنیں تو دو میں سے کون ہے دو میں سے اگر
پہلا معنی مراد لیں، معنی سے پہلا معنی مراد لیں، یعنی اگر لفظ کا معنی موصولہ حقیقی ایک ہے، لفظ کا معنی موصولہ حقیقی ایک ہے، تو اب حقیقت مجاز کو وین کا سورہ میں داخل کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو موصولہ ایک ہے، ایک ہے، وہاں تو موصولہ ایک ہے، تو جب ایک ہے تو اس کو حقیقت مجاز میں آگے داخل کر رہے ہیں، حقیقت مجاز کو ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ متکسر المعنی میں داخل کیا، کس کو؟ حقیقت مجاز کو، مجاز کو، متکسر المعنی میں۔ اگر تو ان اتحادہ معنی ہو سے مراد اس کا موصولہ حقیقی، تو وہ تو حقیقت مجاز میں کتنے ہوتے ہیں؟ دو ایک ہوتا ہے واجہ جو موصولہ حقیقی ہے، ایک ہوتا ہے، حقیقت مجاز میں کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں، تو پھر اس کو متکسر المعنی میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے مولوی جی کو، سمجھ آؤں بھی کہ کوئی نہیں سنے ہی کیا کیا اگر تھوڑا تھوڑا کر کے جی اگر پہلا معنی مراد لیں یعنی موصولہ بے اس معنی سے مراد ہے لفظ کا جو موصولہ حقیقی ہے وہ ایک ہو، لفظ کا جو موصولہ حقیقی ہے وہ ایک ہو، وہ ایک ہو، اگر یہ مراد لیں تو اب حقیقت مجاز میں موصولہ حقیقی کتنے ہوتے ہیں؟ تو پھر وہ تو اس میں داخل ہونا چاہیے، نہ کہ متکسر المعنی، آگے الگ اس کو آگے داخل کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں کر رہے ہیں، آگے دیکھ لو وہ جی بین کا سورہ جی حقیقت مجاز آگے آ رہا ہے، جی آگے جو سمجھ اے شاباش، تو پھر یہ خرابی ہے، پھر یہ خرابی ہے، اور اگر معنی سے مراد لیں مستو ملافی، جی کیا مراد لیں؟ تو ملا فی، کہ لفظ جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ ایک ہو، وہ ایک ہو، اب حقیقت مجاز میں وہ مستعمل فی ایک نہیں ہوتا بلکہ دو ہوتے ہیں، تو اب اس کو آگے داخل کرنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے ٹھیک ہے، لیکن اب جب مستعمل فی اس کا معنی کیا ہو؟ ایک ہو، معنی مستعمل فی ایک ہو، جی تو یہ پھر کیا بن گیا؟ یہ اس میں وضعی تشخص ہے تو یہ علم ہے، اس میں تشخص ہے تو بھئی اس کا جو معنی مستعمل ہے نا وہ کیا ہو؟ وہ ایک ہو، معنی مستعمل صرف ایک ہو، غیر نہ ہو، تو اب جب معنی مستعمل مولوی جی ایک ہو تو حقیقت مجاز میں تو دو ہیں، وہ تو نکل گیا، وہ تو آگے چلا گیا، لیکن خرابی کا اور لازم آ گئی کہ ماتن کے مذہب پر اسم اشارہ اور موصولہ ان کا معنی مستعمل فی ایک نہیں واجہ ہوبا سارے نہیں ہو سکتے، استعمال وچ ہوبا جنوں جنوں ضمیر لٹاویں کو سارے ہوبا نہیں تے انتا سارے کہہ سکتے ہیں، آنا بھی سارے کہہ سکتے ہیں، گامیا ہاں زیادہ ہر واحد مذکر محسوس مبصر خارج وچ مشار لے نے، تو یہ جو اسماء اشارہ اور ضمیریں ہیں ان کا موصولہ جو مستعمل فی ہے وہ ایک نہیں ہے، حد ہو گئی ہے، ان کا موصولہ مستعمل ان کا جو معنی مستعمل ہے فی ہے، کیونکہ وضع معنی کلی کے لیے استعمال کن میں؟ جزیات میں، جزیات میں، جزی میں نہیں کام میں آئے، جزیات میں، ہاں تو جو ان کا معنی مستعمل فی ہے وہ ایک نہیں ہے، تو توفیہ جو ان کا جزیات میں ایک نہیں ہے، جو ان کا معنی مستعمل فی ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ کثیر ہے، جب کثیر ہے تو اب جب ما نہ ہو ان اتحادہ ما نہ ہو سے مراد معنی مستعمل فی ایک ہے تو ان کا تو معنی مستعمل فی ایک نہیں ہے، تو پھر وضعن کی قید لگا کر ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پہلو ہی نکل گئے سجن، اے شارے وڈی ہے چونڈی علامہ تفتزانی صاحب نو فوت ہونے تو بعد، ہاں بھائی اگر ہوں اس گل سمجھنے دی کوشش کر کیا کہ جی معنی سے مراد وہ معنی مڈو شروع کر تقریر کتاب ان اتحادہ ما نہ ہو، اس غور کرو بھائی ستے ہو کہ اتحاد معنی کہ اگر لفظ مفرد کا معنی ایک ہے، اس معنی جو ہے معنی ایک، اس سے کون سا معنی مراد ہے؟ اس سے مراد موصولہ حقیقی مراد ہے یا معنی مستعمل فی مراد ہے؟ اگر حقیقی مراد ہے تو پھر خرابی یہ ہے کہ حقیقت مجاز اس میں داخل ہے، آگے نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں تو موصولہ حقیقی کتنے ہوتے ہیں؟ پہلے کو عقل چیک کرو مہربانی جی۔ اور اگر مراد لیں معنی مستعمل فی ایک ہو کہ لفظ مفرد کا اگر معنی مستعمل فی ایک ہے
تو یہ یا علم ہے یا متواتی یا مشکک ہے. جی اگر یہ مراد لو کہ مستعمل فی ایک ہے تو اب حقیقت مجاز نکل گئے کیونکہ وہاں مستعمل فی دو ہے. کتنے؟ حقیقت و مجاز وہ نکل گئے، وہ آگے چلے گئے ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک اور خرابی آ گئی کہ ماتن کے مذہب پر اسم اشارہ اور ضمیریں کون؟ اسم اشارہ اور ضمیر ہیں، ان کی وضع ہے معنی کلی کے لیے استعمال کن میں؟ تو جب استعمال جزیات میں ہے تو پھر یہ استعمال میں ان کا معنی ایک ہے. نہیں ہے. جب ایک نہیں ہے تو پھر نتحدہ ما نہ ہو سے نکل گئے کہ نہ نکلے کیونکہ ان کا معنی ایک نہیں ہے. لہذا باقی وزن کی قید لگا کر ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے. سنیں اندہ کر مانا تو پھر وہ تیجم کے انہوں جواب پڑھنا ہے تو پڑھ لینے ہیں. اور یہاں اور دسترخوان تے کلام ہے دوسری اور وہ یہ ہے کہ مراد معنی سے اور واجہ نتحدہ معنی ہونی گا معنی کہ اس کا معنی ایک ہو. اسی پوچھ دے ایسا معنی ایک تو کیڑا معنی مراد ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ مراد معنی سے اس تقسیم سے یا موضوع لہو تحقیقاً ہے بجندے واسطے لفظ دی وضع ہے او ایک کے، یا وہ معنی کہ استعمال کیا گیا لفظ فی ہے اس معنی میں برابر ہے کہ ہو لفظ کی وضع اس کے مقابلے میں تحقیقاً یا تعویلاً، جیسا کہ مجاز میں. تو معنی مستعمل فی لفظ کا مجازی معنی بھی مستعمل فی ہوتا ہے، وہ معنی ہوتا ہے. سنیں تو پوچھتے ہیں کون سی مراد ہے، کون سا معنی؟ پس اول پر جدو کی مراد ہو گئے حقیقی مراد، پس اول پر نہیں صحیح شمار کرنا حقیقت اور مجاز کو متکسر المعنی کے اقسام سے اور وائن کاسورانی کو آ رہا اس سے شمار کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ موضوع لا حقیقی تے کی ہے. جی سنیں ہی اندہ معنی کر لیا یار تو چوکھا کم. اور یہاں کلام ہے دوسری اور وہ یہ کہ مراد یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مراد معنی کے ساتھ اس تقسیم میں یا موضوع لا حقیقی ہے یا وہ معنی کے استعمال کیا گیا ہے جاتا ہے اس معنی میں برابر ہے کہ ہو لفظ کی وضع اس معنی کے مقابلے میں تحقیقاً یا تعویلاً. بس اول پر نہیں صحیح حقیقت اور مجاز کو شمار کرنا متکسر المعنی کی اقسام سے کیونکہ تھے موضوع لا حقیقی دیکھ کی ہے. جی یہاں کلام دوسری اس تقسیم میں یا موضوع لہو تحقیقاً ہے یا وہ معنی کہ جس میں کہ لفظ استعمال کیا گیا اس معنی میں برابر ہے کہ لفظ کی وضع اس معنی کے مقابلے میں تحقیقاً ہے، تحقیقاً ہو یا تعویلاً. پس اول پر صحیح نہیں ہے حقیقت اور مجاز کو شمار کرنا متکسر اور معنی کی اقسام سے. سنیں ہی تے ثانی پر اور ثانی پر کی کہ لفظ کا معنی مستعمل فی ایک ہو تو ضمائر اور اسماء اشارہ کا معنی مستعمل فی ایک نہیں ہے بلکہ وہ جزیات ہیں توفیہ اور ثانی پر داخل ہو جائیں گے. مثل اسماء اشارہ کے مصنف کے مذہب پر متکسر المعنی میں اگر رہ گئی. اب ثانی کے اگر دوسرا معنی مستعمل فی مراد لیں کہ وہ ایک ہے یا کثیر ہے تو اب یہ جو ضمائر اور اسماء اشارہ ہیں یہ مصنف کے مذہب پر متکسر المعنی میں داخل ہو جائیں گے. مصنف کے حالانکہ یہ متکسر المعنی سے نہیں ہے، حالانکہ نہیں ہے جی ہے معنی کثیر ہیں، جزیات میں استعمال ہے وہ معنی کثیر ہیں، متکسر المعنی سے ہے نہیں ہے لیکن اب کہ نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے معنی کثیر ہیں، جن میں استعمال ہیں وہ کثیر ہیں. جی تو اس میں کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے اور نکل جائیں گے متحد المعنی کے افراد سے. تو پس نہیں حاجت ان کے نکالنے میں قید لگانے کی طرف اپنے قول وزن کے ساتھ. اور ثانی پر داخل ہو جائیں گے اسماء اشارہ کی مثل
مصنف کے مذہب پر متکثر المعنی میں اس میں کیونکہ ان کا جو معنی مستعمل فی ہے اور واجہ و وضع معنی کلی کے لیے، تو استعمال جزیات میں تو جن میں استعمال ہے وہ معنی مستعمل فی ہو گیا نا، تو جب کہہ رہے ہیں جزیات میں تو وہ تو کثیر ہے نا. ہاں جی. اور نکل جائیں گے اسماء اشارہ متحد المعنی کے افراد سے، کیونکہ یہاں مراد ہے کہ معنی مستعمل فی ایک ہو، تو ان کا تو معنی مستعمل فی ایک نہیں ہے، پس نہیں حاجت ان کے نکالنے کی طرف، قید لگانے کی طرف اپنے قول بدان کے ساتھ. ہاں جی شامل. اسماء اشارہ کی مثل مصنف کے مذہب پر متکثر المعنی میں اور خارج ہو جائیں گے متحد المعنی کے افراد سے، بس نہیں حاجت ان کے نکالنے میں قید لگانے کی طرف اپنے قول بزان کے ساتھ. اب دیکھو نا بین سور کی لکھے، کیونکہ معنی موصولہ اسماء اشارہ کا اگرچہ واحد ہے اور وہ امر کلی، لیکن معنی مستعمل کس میں؟ لکونہا مستعملۃ فی الجزیات. سنیے گل. اچھا جی او آندے جواب ممکن ہے. جواب ممکن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے ان اتحد معنی ہو جی، کہ اگر ایک ہو معنی اس لفظ کا، ایک ہو تو فما تشخص ہی، تو وہ معنی اپنے تشخص کے ساتھ وضعاً، تو وہ اس لفظ کا نام ہے علم. سنیں ہی ایک کی تھے معنی تے ایک کے تشخص ہی دی ضمیر لوٹ دی بھی کندے والا اب معنی والا او معنی پس آپ تشخص لفظ دا ہوندہ ہے کہ معنی دا ہوندہ ہے. ایک کے تھے ذکر ہی خود معنی لفظ آپ، ایک واری ضمیر لوٹائی کندے والا کیڑی ضمیر تشخص ہی ان پہلے متعین کرنا. ایک کے تھے کون ہے اور لفظ معنی نہیں ہے گا، ایک کے آپ لفظ معنی ہے، ایک واری اندے والا ضمیر لوٹائیے. سنیں تو پہلے قانون سمجھ، صنعت استخدام کی سی سواد کے ساتھ کی، اے وے آپ شیش، اے وے طیب، تے اے ضمیر جیڑی طیب وال لٹائیے. صنعت استخدام ہوندی بھی جدو شے آپ ذکر کرو تے ہور مراد لو، تے جدو ضمیر لوٹاؤ تے ہور مراد لو. اینو کی آندے نے پہلے سمجھو جی. اے رمضان ہے تے اے ضمیر لوٹ رہی کندے والا، تے جدو رمضان ذکر کرو تے ہور مراد ہوئے تے جے اینو کی آندے نے صنعت ایتھے صنعت استخدام کیتی ہے. کی کیتی ہے اور ٹل لالو کے وہ یہ ہے کہ مراد معنی سے ان اتحاد معنی ہو، اس سے مراد موصولہ حقیقی ہے، اس سے مراد اور جب ضمیر لٹائی ہے تو اس سے مراد کثیر المعنی مستعمل فی ہے. سنیں جی کہ جب خود معنی ذکر کیا تو مراد موصولہ حقیقی، جب تشخص ایک ہی ضمیر لٹائی ہے تو اس وقت مراد معنی مستعمل فی. معنی دو میں مراد نے تھے، دو میں کہ جب ذکر کیا مولوی جی خود معنی صنعت استخدام سمجھی کو نہیں سمجھی. ہن ایتھے ایک کے معنی ہو، ایتھے مراد معنی موصولہ حقیقی ایک ہوئے، جدو تشخص ہی دی ضمیر لٹائیے تو ہونے کہ معنی مستعمل فی ایک ہوئے. معنی تے دو میں گلاں بن گئی ہیں، دو میں گلاں بن گئی ہیں. این جی 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 اگے چلو. ان قولہ ان تساوت افرادہ یعنی یکون صدق هذا المعنى الکلی علی تلک الافراد علی السویۃ. بس یہ جو ہے نا متواتی تے مشکک، یہ اصل میں ایک معنی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو مجازن دال کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ مشکک کہتے ہیں. تھوڑ سن کہ لفظ کا معنی جو ایک ہے اس میں وضعی تشخص نہیں بلکہ وہ معنی کلی ہے، بلکہ وہ معنی. تو
اگر وہ اپنے افراد میں اس کا مساوات ہے، اپنے افراد میں اس کا مساوات ہے، تو یہ معنی متواتی ہے اور اس پر دال لفظ بھی متواتی ہے، یہ معنی متواتی اور اس پر دال لفظ بھی متواتی۔ اگے کلیات دی بات جیسے نو کلی متواتی آخنا توفیات ہن رکھی سنیں کیا کہ جی علامہ نے فرمایا کہ اگر لفظ کا موضوع ایک ہو اور وہ معنی موضوع جو ایک ہے وہ اس میں وضعی تشخص نہ ہو بلکہ وہ معنی کلی ہو تو خام خوص کے نیچے کیا ہے؟ تو اب اپنے افراد میں اگر اس کی مساوات ہے تو یہ معنی یعنی یہ کلی متواتی اور اس کا جو دال ہے کون؟ لفظ متواتی۔ سنیں شارح صاحب فرماتے ہیں مساوات کیا ہوتی ہے؟ شارح صاحب مساوات کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس معنی کلی کا سچا آنا اپنے 10 پتراں اتے برابر ہوئے۔ اس معنی کلی دا کی ہوئے برابر ہوئے، اینے جی وچوں 2-4 استاداں دے باشوق تے باقی دفعہ ہو، یہ کام ٹھیک نہیں، یہ کام استاد نو کلی مشکک نہیں ہونا چاہیے بلکہ کلی متواتی ہونا چاہیے، پیر نو بھی مشکک نہیں ہونا چاہیے جی۔ ہم منطق کو کوئی تو فائدہ اٹھاویے یار۔ کیا کہ جی بے مساوات یہ ہے کہ معنی کلی اپنے افراد پر سچا آنے میں اس میں مساوات ہو، کمی بیشی نہ ہو۔ قول ماتن کا انتصابت افراد ہو بئی طور کہ ہو اس معنی کا صدق اور واجہ اس معنی کلی کا صدق ان افراد پر برابری پر برابر ہے کہ وہ افراد خارجیہ ہوں یا افراد ذہنیہ ہوں۔ اور سنیں ہی اور کلی دے افراد خارجی بھی ہو سکتے ہیں تو ذہنی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی کیا کہ انتصابت افراد ہو بئی طور کہ ہو اس معنی ہو صدق اس معنی کلی کا ان افراد پر برابری کے ساتھ۔ ہاں قول باطن کا انتصابت افراد ہو بئی طور کہ ہو اس معنی کلی کا صدق ان افراد پر برابری۔ اور دیکھو نا حاشیت ہے مثلا انسان اس کے افراد خارجی ہیں، شمس کلی ہے، خارج میں ایک فرد ہے، چوکھے کوئی نہیں، تو یہ دونوں اپنے افراد پر برابر سچے آتے نہیں بھی جڑا چٹا اس تے انسان پہلو سچا ہوئے جڑا کالا ہوئے اس تے بعد ہی تک کوئی نہیں ہے گا جی اگیا قوله تفاوت اي يكون صدق هذا المعنى على بعض افراده مقدما على صدقه على بعض آخر بالعلية او يكون صدقه على بعض اولى وانسب من صدقه على بعض آخر۔ بس اگر لفظ کا معنی ایک ہو اور اس میں وضعی تشخص نہ ہو تو وہ معنی کلی ہے اور وہ معنی کلی افراد کے بارے میں متفاوت ہے اولیت کے ساتھ یا اولویت کے ساتھ، تو یہ معنی کلی مشکک ہے اور اس کا دال بھی آگے سمجھے ہونے ذرا شرح سمجھے۔ شارح فرماتے ہیں کہ انتفاوت یعنی اس معنی کا صدق اپنے بعض افراد پر پہلے ہو دوسرے بعض پر سچے آنے سے اے وجہ کیے بالعلیت بعض افراد علت نے دوسرے واسطے تے علت تے معنی کلی پہلو سچا آوے گا تے معلول تے پیچھے سچا آوے گا۔ ایک صورت کیا کہ جی مصنف الرحمہ کی قول انتفاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی کلی کا صدق اپنے بعض افراد پر مقدم ہو دوسرے بعض افراد پر صدق سے مقدم ہو لیکن کس طرح ہونے کی وجہ کیا؟ علیت پہلے بعض پر مقدم ہو علت ہونے کی وجہ سے دوسرے بعض کے لیے۔ اور آشیاء ویک تیرے کھانے چ پوے وجود ہے نا وجود کون وجود یہ واجب تعالیٰ پر بھی سچا آتا ہے ممکن پر بھی چاہتا ہے، لیکن واجب تعالیٰ کا وجود علت ہے ممکن کے وجود کی۔ واجب تعالیٰ کا
علت ہے ممکن کے وجود کی، لہذا وجود واجب تعالیٰ پر پہلے سچا آتا ہے، ممکن پر بعد میں سچا آتا ہے۔ کیا کیا مثال؟ مثال جیسے وجود ایک کلی ہے، کلی ہے، یہ واجب تعالیٰ بھی واجب تعالیٰ پر بھی سچا آتا ہے سچا کہ آتا واجب ہے، تعالیٰ کا وجود ہے، اور یہ سارے جو حضرت تشریف فرمائے سچا آتا ہے، سنیے گل، لیکن واجب تعالیٰ پر اس کا کا واجب تعالیٰ کا وجود یہ علت ہے ممکنات کے وجود کی، بھائی واجب ہے تو ممکنات ہیں نو، تو لہٰذا یہ وجود وجود یہ کلی مشکک ہے۔ واجب تعالیٰ پر سچا آتا ہے بطور علیت، ممکن پر سچا آتا ہے بطور معلولیت۔ سمجھ آ گئی؟ ایک صورت یا ہو صدق معنی کلی کا بعض پر اولا اور انسب، اس معنی کلی کے سچے آنے سے دوسرے بعض پر، جی جب وہ صدق معنی کلی کا بعض افراد پر اولا اور انسب اور معنی کلی کے سچے آنے سے دوسرے بعض پر، پھر آخر یا وہ معنی کلی کا صدق بعض افراد پر اولا اور انسب معنی کلی کے سچا آنے سے دوسرے بعض پر، وے خود رو انسب یہ بھی مثل وجود کے ہے، کیونکہ صدق کا وجود کا صدق واجب پر اولا اور انسب ہے وجود کے سچے آنے سے ممکن پر، کیونکہ واجب کا وجود لذات ہی ہے، ممکن کا وجود بالغیر ہے۔ سنو اللہ دیتا ہے وجود، کیا کہ اس کی مثال بھی وجود ہے، کیونکہ وجود کا صدق واجب تعالیٰ پر اولا اور انسب ہے، اس کے وجود کے سچے آنے سے ممکن پر، دلیل اس لیے کہ واجب کا وجود لذات ہی ہے اور ممکن کا وجود لغیر ہی ہے۔ سنیں ان معنی کارون قول ماتن کا انتفاوت یعنی ہو صدق اس معنی کا اپنے بعض افراد پر، کیا ہو یہ صدق مقدم اس معنی کے سچے علی صدق ہی، معنی کے سچے آنے پر دوسرے بعض پر، دوسرے بعض پر سچے آنے تو پہلا سچا آنا پہلے ہو گئے جی، یا ہو اب ہاں ٹھیک ہے بالعلیت، علت ہونے کی وجہ سے، کیا ہونے کی وجہ سے؟ علت معلول، یا ہو صدق معنی کلی کا بعض افراد پر اولا اور انسب معنی کلی کے سچے آنے سے دوسرے بعض پر، شابہ جی۔ اور معنی کا انتفاوت یعنی ہو صدق اس معنی کا اپنے بعض افراد پر مقدم اس معنی کلی کے سچا آنے سے دوسرے بعض پر علیت کی وجہ سے، یا وہ صدق معنی اس معنی کا بعض افراد پر اولا اور انسب اس معنی کے سچا آنے سے دوسرے بعض پر، اور متن کا انتفاوت یعنی ہو صدق اس معنی کا اپنے بعض افراد پر مقدم معنی کے سچے آنے پر دوسرے بعض پر، علیت کی وجہ سے، علیت کی وجہ سے یا ہو معنی کا صدق بعض پر اولا اور انسب معنی کی صدق سے دوسرے بعض پر، دوسرے بعض پر، سمجھیو اگے جی وغرضہ قوله ان تفاوتت باولیت او اولویت مثلا فان التشکیک لا ينحصر فيهما بل قد يكون بالزیادت والنقصان او بالشدت والضعف۔ بس سوال ہے، مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اگر وہ کلی اپنے افراد پر سچے آنے میں متفاوت ہے اولیت یا اولویت کے اعتبار سے، اولویت کے اعتبار سے، تو یہ کلی مشکک ہے، حالانکہ علیت کے اعتبار سے بھی علیت کے اعتبار سے بھی تفاوت ہے، اور زیادتی اور نقصان کے اعتبار سے بھی تفاوت ہوتا ہے، شدت اور ضعف کے اعتبار سے بھی، کہ کلی بعض افراد پر زیادہ سچی آتی ہے، بعض پر تھوڑی، بعض پر شدت کے ساتھ سچی آتی ہے، بعض پر ضعف کے ساتھ سچی آتی ہے، تو یہ سارے مشکک ہیں، یہ سارے، تو ماتن نے پھر یہ دو بیان کیے ہیں اور ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے، یہ جو کلی مشکک ہوتی ہے
یہ جو کلی اپنے افراد پر برابر سچی نہیں آتی، برابر سچی نہ آنے کی ایک وجہ تو اولیت یا اولویت ہے، اور وجہ بھی ہیں، جیسا کہ علیت ہے، زیادتی اور نقصان یا شدت اور ذوق، زیادتی نقصان کیا کہ کلی بعض افراد پر زیادہ سچی آتی ہے بات پر ان سے کم، اور اور بعض پر شدت کے ساتھ سچی آتی، بعض کے ذوق کے ساتھ ساتھ۔ سچی آتی ہے، تو پھر یہ کدھر گئے؟ تو شارح کہتے ہیں کہ مصنف کی غرض ان تفاوت بے اولیت او اولویت تو بعد مثلاً نال لانا ہے، مثلاً رولا مکیا بے مثلاً یہ تو مثلاً کا مطلب ہے بھی اور بھی جنہیں مرضی نال لا لو، کیا کہ جی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف کے قول ان تفاوت بے اولیت او اولویت ان سے غرض مثلاً ہے، غرض مثلاً بے مثال کے طور پر یہ ایک اصل مراد نہیں ہے، سمجھی، وگرنہ تشکیک دو میں بند نہیں بلکہ زیادتی نقصان کے ساتھ بھی ہے، شدت اور اے شاباش، وہ سمجھ آ گئی۔ اور غرض ماتن کی، اور غرض باطن کی، ماتن کے قول ان تفاوت بے اولیت او اولویت سے، تفاوت بے اولیت او اولویت سے، غرض ماتن کی مثلاً ہے، مانا کر، اور غرض مصنف کے قول سے، مصنف کے قول ان تفاوت بے اولیت او اولویت سے مثلاً ہے، ان دی غرض مثلاً ہے، یہ نہیں بھی بند ہے جی، ہاں جی، غرض ماتن کی، ماتن کے قول ان تفاوت بے اولیت یا او اولویت کے سے غرض کیا ہے؟ مثلاً ہے، دلیل اب اس پر، کیونکہ تشکیک کیونکہ تشکیک اور کلی دا برابر برابر سچا نہ ہونا یہ تشکیک یا توفیہ، کیونکہ تشکیک نہیں بند ان دو میں، دو کڑے، اولیت اور اولویت، بلکہ کبھی ہوتی ہے تشکیک ہوتی ہے تشکیک زیادتی اور نقصان کے ساتھ یا شدت اور ضعف کے ساتھ، شدت اور ذوق کے ساتھ، ہاں جی، کیونکہ تشکیک نہیں بند ان دو میں بلکہ کبھی ہوتی ہے تشکیک زیادتی اور نقصان کے ساتھ یا شدت اور ضعف کے ساتھ، کیونکہ تشکیک نہیں بند ان دو میں بلکہ کبھی تشکیک زیادتی کے ساتھ ہوتی ہے اور نقصان کے ساتھ یا شدت کے ساتھ اور ضعف کے ساتھ۔ اس کو مشکک کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا پیچھے سی، اس کو کلی متواتی کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کلی متواتی کیوں؟ اور لفظ متواتی چونکہ وہ تواتو کا معنی ہوتا ہے توافق، تواتو کا معنی ہوتا ہے، تو وہ سچے آنے میں اس میں موافقت ہے، کسی نالاشکی مشوکی کوئی نہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتی کہتے ہیں۔ اور اس کو مشکک اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھنے والا کہتا ہے یہ کلی ہے دے وی پتر نے سارے نال برابر والا سلوک ہونا ہے، ویکھ کے شک پیندا برابر والا سلوک ہونا ہے، جس لے غور نال ویکھیا تے کجھاں نوں تے نجات دیتی تے کجھاں نوں محروم کر دیتا ہے، اکھا مار ہے مشک کے سنی گل کہ ناظر کو شک میں ڈالتی ہے کہ یہ افراد ہیں اس کے، ان میں برابر ہوگی، جب غور سے دیکھا تو نہیں ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکک کہتے ہیں، سنیں او بزیادت کی یہ ہوں اگے چونکہ کتاب چونی یہ گل تے پیچھے بھی ایک باری مرکات جو گزریا سی، اندیاں اتنے مثالاں کونے نے دیتیاں، او جویں بیاض تے سواد کی، او بیاض ہاتھی دن تے بھی سچا ہوندا ہے تے اور برف تے بھی تے میں سواد کس تے حبشی تے بھی سچا ہوندا ہے تے اور کالیاں شیاں تے بھی، جڑے چٹے نے سارے برابر نے کائنات وچ، جنے بھی چٹے نے، جڑے کالے نے برابر نے نہیں، تے سواد بیاض دو میں کلیاں نے، تے اپنے سچے آنے وچ کچھ آتے جڑے نے جی کی ہے زیادہ ہے، کجا وچ کم ہے، کجا وچ سخت ہے، کجا وچ تھوڑا ہے جی۔ تو او طریقہ ہوتے پڑھے سا جی کہ بھئی زائد سے عقل، جی زائد سے عقل اضف کے مثل ممتاز کرے، زائد سے عقل اضف کی مثل ممتاز کرے، کر سکتے، کرے اور اشارہ اسی کے ساتھ کر سکے، اشارہ اسی کے ساتھ کر سکتے، کر سکے، جی
اور شدت اور ذوف میں بھی یہی ہے، لیکن وہاں جو ہے نا اشارہ اسی سے ممتاز نہیں کر سکتے۔ تو پہلے دی مثال ہی کمیات کی جیسے مقدار اور عدد، ثانی سے مرادی کیفیات، یہ اگے باس آوے گے نا پھر بچ مثالہ ہوں گے تو مزید باس نہ دے پڑھیں گے جی۔ کچھ سمجھ لگی گل دی؟ اور پچھلے سوال جب سمجھ آیا کہ کوئی نہیں بے معنی کو مراد معنی موضوعہ حقیقی ہے یا معنی مستعمل فی ہے؟ تو جواب ایک گل دسیے بے کندہ صنعت استخدام شے نو ذکر کرو تے ہور معنی مراد